السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو شدید اور شداد کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں بہت طاقتور اور گروار قومیں آئی ہیں جو اپنی سرکشی اور مغروریت کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دی گئیں۔ ایسی ہی ایک قوم تھی جس کو قوم عاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دنیا میں بہت سی طاقتور قومیں آئی ہیں جنہیں اپنے طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اسی لیے انہیں اس دنیا سے ہٹا دیا گیا، مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا گیا۔ اس میں سے ایسی ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم عاد۔ قوم عاد بہت طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہنے والی تھی، اسی لیے انہیں ارم عاد بھی کہا جاتا تھا۔ قوم عاد کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہوں نے ان کا انکار کیا تھا کہ آپ جائیے، ہم آپ کی کوئی بات سمجھیں گے نہیں۔ تب قوم عاد پہ اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک عذاب نازل ہوا تھا، اور قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہتی تھی، اسی لیے انہیں ارم عاد بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ اردن کے پاس نبا میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت لمبے اور مضبوط ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے طاقت اور قوت کے بل پہ یمن پہ قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ ان لوگ پر کئی بادشاہ نے حکومت کی، مگر 2 بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بہت بڑی اور ذل و جلال تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ ان لوگوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی حکومت گمان، ارم اور اردن شمالی علاقوں میں بھی تھی۔ جب شدید کی موت ہو گئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہ کو اپنا مرید اور اپنا وفادار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کی حکومت میں ہو گیا۔ جنوبی عرب اس کی حکومت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی حکومت عروج تک پہنچا دیا۔ اس حکومت نے اس کو اتنا متکبر اور مغرور بنا دیا کہ اس نے خدائی تک کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس زمانے کے علماء اور پیغمبروں نے اسے سمجھایا اور خدا کے عذاب سے بہت ڈرایا، مگر کہنے لگا میرے پاس جب دولت ہے، حکومت ہے، دونوں ہے، اب خدا کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، اور اب میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اس سرکش بادشاہ نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اسی لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی کیا ضرورت جسے خدا نے بنایا ہے، میں خود ہی ویسی ہی جنت بناؤں گا، وہ بھی دنیا میں۔ لہٰذا اس نے 100 لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہر ایک پر 1000 آدمی کو مقرر کیا، اور پورے دنیا کے ماہرین کو دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کو کہلوایا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سردار کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی سے اینٹیں بنوا کے بھیج دو، اور کہو کہ اردن میں ایک شہر جو 10 کوڑ چوڑا اور 10 کوڑ لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری ہو کہ کھدائی کرتے کرتے زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا، اور پھر اس کے برابر پھر جو زمین تھی وہ پھر بنیاد بھر کے زمین کے برابر ہو گئی۔ اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار بنی گئی۔ اس دیواروں کی بلندی اس زمانے کی گز کے حساب سے 100 گز مقرر تھی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ یہ اس شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر محل جڑا ہوا تھا، ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی، اور اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہر بنوائی گئی۔ ہر محل میں خاص فوارے بنوائے گئے۔
ان محلوں کے دیواریں اور فرش یاقوت، مرجان اور نیلوں سے سجوا دی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسی درخت بنائی گئی جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر سے تیار کیا گیا۔ یاقوت کے خوبصورت پرندے چاندی کی ڈنڈوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری باری آ کر پہرا دیتے۔ جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہروں میں ریشم کی قالین بچھا دیا جائے۔ پھر کسی کے اندر سے میٹھے پانی، کسی کے اندر سے شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد جاری کیے گئے۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شہداء کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ اس شہر کے مکمل ہونے پر لوح لشکر کے ساتھ بہت تکبر والا انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا، تمام شہر والے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا، اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں ملکہ موت ہوں۔ شداد نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ اس پر ملکہ موت نے